دوستو، جب روشن خیالی کا دور شروع ہوا دنیا میں تو ایک ہی نعرہ تھا کہ نالج از پاور، یعنی علم جو ہے اصل طاقت ہے یا طاقت کا سر چشمہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو تعلیمی نظام یا علمی عمل ہے یا نالج پروڈکشن کا عمل ہے وہ کتنا زوال پذیر ہو چکا ہے۔ آج ہمیں پورے ملک میں ایسی کوئی جامعہ یا یونیورسٹی نظر نہیں آتی جو دنیا کے ٹاپ 500 انسٹیٹیوشنز میں آئے یا ان کا شمار کیا جا سکے۔ ریسرچ سے لے کے ریسرچ کی پروڈکشن سے لے کے ڈسیمنیشن سے لے کے علمی عمل میں دنیا بھر کے اچیومنٹس کو یا ایوارڈس کو ہم دیکھتے ہیں تو دور دور تک ہمارے ملک کا کوئی بھی ریسرچ، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی علمی آدمی ہمیں ہورائزن پہ نظر نہیں آتا، اور اس زوال پذیری کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علمی عمل کو بالکل ہی محدود کر دیا ہے ایک ایسے نظریاتی تعلیمی نظام پہ جس کا مقصد صرف اور صرف ایک ایسے نظریے کو فوقیت دینا یا اس کو تقویت پہنچانا یا اس کی بقا کو انشور کرنا ہے جو ہماری سوچوں کو، ہمارے تھنکنگ کے پروسیس کو مقید کر دے ایک ایسے فروئی سوچ میں، ایک ایسے نیرو مائنڈڈ سوچ کے اندر جو ہمیں دنیا کے مقابلے میں آنے سے روکتی ہے۔ مثلا آپ اپنے درسی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نہ تو سائنس پڑھائی جاتی ہے، نہ تو ہمیں کریٹیکل ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ برصغیر کی ایک تاریخ ہے جس کو ہمیں مسخ کر کے یا اس کو ڈسٹورٹ کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے تاریخ سے بھی نابلد ہیں، ہم سائنس سے بھی نابلد ہیں، ہم ایجوکیشن کے جدید انسٹرومنٹس کو بھی نہیں جانتے۔ اور اگر آپ لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھیں، یعنی ایسر کی رپورٹ پچھلے سال کی آپ دیکھیں، جو ہر سال ایک رپورٹ چھپتی ہے پاکستان میں، علمی جو تعلیمی نظام ہے اس کی سروے کی جاتی ہے، تو اس سے بڑے ہولناک قسم کے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں کلاس 4 یا 5 تک یا گریڈ 5 تک کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو بیسک کمپریہنشن بھی نہیں ہوتا، وہ بیسک جو ریڈنگ اور بیسک انڈرسٹینڈنگ والا ایک بنیادی تعلیم ہوتی ہے جو گریڈ 1 اور گریڈ 2 کو سکھائی جاتی ہے، وہ آپ کو گریڈ 5 گریڈ 6 کے اسٹوڈنٹ میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ خاص کر ایسے علاقوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پہ حالات اور بھی زیادہ مخدوش ہیں۔ ہم اپنی قومی آمدنی کا صرف 1.05% تعلیم پہ لگاتے ہیں، اور تعلیم پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیچرز کی سیلریز پہ، کیونکہ ہم نے سیاسی بھرتیاں اتنی کی ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں اتنے ایسے ٹیچرز ہیں جن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اور ایسے گوسٹ اسکول ہیں جن کو صرف سیاسی بنیادوں پہ قائم کیا گیا ہے، جن کا مقصد الیکشن کے دنوں میں اپنے سیاسی پارٹی کے لیے کیمپین کرنا اور کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ تو تعلیم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تمام ٹیچر جو سال بھر اپنے تدریسی عمل سے غائب ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں یا ان کو ہمیں منظر عام پہ نظر نہیں آتے، وہ صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کی سیلریز برابر چلتی رہتی ہیں، سال بھر وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، کوئی تعلیمی نظام کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جہاں پہ پراکسی ٹیچر رکھے جاتے ہیں، یعنی اگر میں ایک دور دراز گاؤں کے اسکول کا ٹیچر ہوں اور میں نے اسکول نہیں جانا ہے تو میں نے گاؤں کے کسی ان پڑھ اور عام آدمی کو وہاں اپنے بدلے رکھنا ہے تاکہ وہ وہاں جا کے اسکول میں اٹینڈنس لگائے، اور میں اپنی سیلری کا 10 سے 15% اس کو پے کروں۔ یہ ہمارے تعلیمات ہیں، یہ ہمارے اخلاقیات کے معیار ہیں۔ اور اس پورے اثناء میں جب ہم ایک اچھے اور پروڈکٹیو تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جو جدید تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں، اور جدید تعلیمی نظام جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی اسلام کے منافی ہے، مذہب کے منافی ہے۔ تو یہ نظریات اور خیالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو اس
جہلا کے اس سمندر میں، جاہلوں کے سمندر میں کہیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے؟ مجھے تو ذاتی طور پہ ابھی تک نظر نہیں آئی، لیکن جب ہم اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک طبقاتی نظام ایسا موجود ہے جہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی ورلڈ کلاس ایجوکیشن ملتی ہے۔ پرائیویٹ سکول جو بڑی بڑی فیسیں جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، وہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں انٹرنیشنل کیمبرج سسٹم سے یا آکسفورڈ کے سسٹم سے یا انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ بہتر تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو عام لوگ ہیں جو حکومتی اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کل آپ کے کلرکس بنیں گے، سروس کریں گے، ان کو کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں چاہیے، ان کو کوئی تعلیمات نہیں چاہیے، ان کو ایک محب الوطن پاکستانی بنانا ہے۔ اور علمی نظام یا تعلیمی نظام کا پورا فوکس ان کو ایک محب الوطن اور جاہل قسم کے پاکستانی بنانے پر مرکوز کیا جاتا ہے۔ اور بجٹ کا جو بڑا حصہ جو جی ڈی پی کا 1.05% ہے، وہ ان ٹیچرز کو جو اس پورے عمل میں شامل کار ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اسکول کے انفراسٹرکچر پہ استعمال ہوتا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن پہ، کیریکولم انریچمنٹ پہ، کیریکولم ماڈرنائزیشن پہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کوالٹی ایجوکیشن پہ آپ بھول ہی جائیں۔ تو جب ہم اس طرح کی ریاست میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا یا باشعور طبقہ ہے وہ کیا اس طرح کے سمندر، جہلا کے سمندر میں رہنا چاہے گا یا ملک کو چھوڑ کے بھاگنے کو ترجیح دے گا؟ اور یہ تو نیچرل سی بات ہے، جن کو بہتر مواقع ملتے ہیں، جن کو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بہتر ہوتا ہے، وہ اس ملک میں سرو کرنے کے بجائے ملک چھوڑ کے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، کوئی اجتماع آ کے ان کی لنچنگ کر سکتا ہے، ان کو کسی معاملے میں پھنسا کے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو جلایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہم آج کل بڑھتے ہوئے رجحانات جس کے پورے ملک میں دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس پورے سلسلے میں اپنے اس پورے جو مخمصہ ہمیں پیدا کر کے بتایا گیا ہے، اس ملک کو ایک آرٹیفیشل کرائسس کے اندر ڈالا گیا ہے، اس سے نکالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے؟ دوستو بالکل موجود ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں، جو ملک کے اندر ایک کریٹیکل سپیس پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ کوسچننگ کی رواج کو یا کلچر کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ان کو اس حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو ملا کے ایک کریٹیکل سپیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑی خدمت ہوگی اس ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کے اندر بہتر مستقبل کے خواہاں ہیں۔ اصل محب الوطن لوگ تو وہی ہے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ سارا سٹرگل جاری رہتا ہے تو ان کو اینٹی پاکستانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک بھی ہوتا ہے۔ یہ چیلنجز آئیں گے، لیکن ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا نام ہی ایک اچھا اور بہتر معاشرہ بنانے کے لیے قربانی، اسی کو تو قربانی کہا جاتا ہے، اسی کو تو سیکریفائز، اسی کو ڈیڈیکیشن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں سے جو پاکستان کے ان حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں مل کے اتفاق پیدا کریں، ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جوڑ کے آواز سے آواز ملائیں، اور یہی کرنے سے ہی ہم اس ملک کو اس کرائسس سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا کے جس بھی کونے میں ہم جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، وہاں پر آپ کو اور ہمیں سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ کا سٹیزن تصور کیا جائے گا۔ آمدنی اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں جا سکتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں آسودگی تو آ سکتی ہے، لیکن آپ بہتر اور پروڈکٹیو معاشرتی فرد یا سماجی فرد بن نہیں سکتے۔ انٹیگریشن بہت مشکل ہوتا ہے ایسے معاشروں میں۔ جب آپ نئے معاشرے میں جاتے ہیں، وہاں انٹیگریشن کے لیے بڑی سٹرگل کرنی ہوتی ہے، اور آئیڈینٹی کا کرائسس ہر وقت رہے گا۔ تو کیا بہتر ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں جا کے اپنے آپ کو
بالکل گم کر دے ایک ہجوم کے اندر اور اپنی چھوٹی زندگی کے اندر بیٹھ کے آسودگی انجوائے کریں، یا معاشرے کے لیے بہت بڑے آبجیکٹیو لے کے ٹرانسفارمیشن اور ریفارمز کے لیے کام کریں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تشفی اس بات میں ہے کہ ہم مل کے معاشرے کے ان مروجہ قسم کے فرسودہ خیالات کا مل کے مقابلہ کریں اور بہتر معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہی ہمارا تقاضا بھی ہونا چاہیے ہم سب کا، یہی ہمارا آبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے۔ اور انسانی زندگی 60-70 سال یا 80 سال کی جو بھی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کوئی تاریخی یا ہسٹورک کام کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں، ملک چھوڑ کے نہ بھاگیں، ملک کے اندر بہتری کے لیے مل کے کام کریں۔ بہت شکریہ۔